آپ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے آپ سے رابطہ نہیں رکھا اور ہم آپ کو معاف کرتے کہ آپ نے ہم سے رابطہ نہیں رکھا۔ بہت دیر سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جانا، کاش کہ ہمیں کالجوں میں جانا جائے۔ میں حضرت کے اس ادارے کو دیکھ کر کے اور اس کے نظم و ضبط کو دیکھ کر کے، میرے برادر مکرم مولانا آیت الرحمان صاحب ہے، وہ بھی وہاں ایک بہت بڑا ادارہ بنانا جا رہا ہے اور بڑی جگہ اللہ نے ان کو دی ہے، تو میں نے ان سے عرض بھی کیا کہ آپ علامہ صدیق کے یہ جو کیا ہے، یہ جو بلبل ہے اور جن پر انہوں نے محنت کی ہے، وہ پتہ ہی چلتا ہے، عرب لوگ کہتے ہیں کہ المسک یفوح، خوشبو خود بخود مہکتی ہے، پتہ چلتا ہے، یا مشک آنس کے کہ مشک آنس کی خود ببوید نہ آن کی اتار ببوید، خوشبو خود مہکتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اس کا ترتیب کو دیکھ کر کے پھر حضرت علامہ کے اور اسی طرح سلمان صاحب اور طیب صاحب کے ان حضرات کے تعارف کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ خود بخود صورتحال سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ کام جو علامہ صدیق نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، یہ کام ہمیں مولویوں کو پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں بہت دیر سے ہوش آ گیا، لیکن بہت اچھا کیا حضرت نے۔ ویسے مشہور یہ ہے کہ کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے، بولو کیا عرض کروں، اصل مشہور یہ ہے ابتدائی سے کہ کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے۔ خدا اس ڈاکٹر کو صدیق کو جزا خیر دے اور ان کے رفقا کار کو جزا خیر دے کہ یہ رات کے علاج اس فالج سے بچانے کے لیے کر رہے، اور امت آپ کا محتاج ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ یہ صدیق صاحب ناراض ہو گئے، مولوی آیت الرحمان بھی یہاں حاجی اجمل صاحب بیٹھے ہوئے بتائیں گے مولوی منظور کون سی اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں، آخری دنوں میں دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، شیخ طریقت حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھاتے رہے۔ آخری دنوں میں پھر جب گورے کو یہاں سے بھگانا تھا، گورے کا تسلط تھا، گورے سمجھتے ہو انگریز کا جب تسلط تھا بر صغیر پاک و ہند پر، اس کی بھگانے کے لیے اور جہاد کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت شیخ الہند نے فرمایا یہ مولوی زکوٰۃ خور یہ مجھے کام نہیں دیں گے، اس میں مجھے ضرورت ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے اندر گئے، ہندوستان کے بہت سے مولوی نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ بوڑھا آخری دنوں میں خراب ہو گیا، حدیث پڑھاتے مولوی میں رہتے آخری دنوں میں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ نوجوان جتنے میرے ہاتھ بٹا سکتے، یہ نوجوان جتنا کام کر سکتے، میرے ساتھ تعاون کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ جب یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ آپ جدید تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور قدیم کی بھی معرفت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور قدیم پر بھی محنت ہو رہی ہے، قدیمی اخلاق پر بھی محنت ہو رہی ہے، انسانیت پر محنت ہو رہی ہے۔ اللہ کو انسان چاہیے، صرف ہنر والا نہیں چاہیے، قرآن کا ترجمہ مختصر تفسیر کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ علامہ صدیق سب کچھ انشاءاللہ پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی آپ کو سب کچھ یہاں اسی کالج کے اندر آپ کو فراہم کر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ آپ ہیرو بنیں گے، اس میں فائدہ ہمارے مولویوں کا ہے، اس میں فائدہ اسلام کا ہے، اس میں فائدہ مسلمانوں کا ہے، اس میں فائدہ مولویوں کا ہے۔ آپ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے آپ سے رابطہ نہیں رکھا اور ہم آپ کو معاف کرتے کہ آپ نے ہم سے رابطہ نہیں رکھا۔ بہت دیر سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جانا، کاش کہ ہمیں کالجوں میں جانا جائے۔ میں اگر حضرت اجازت دے تو مولوی آیت الرحمان ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ پاکستانی ڈرائیور تھا، انگریزی بھی اس کو آتی تھی، ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی ڈرائیونگ کر کے لے جا رہا تھا، اور پیچھے اس کا انگریز بیٹھا ہوا تھا، سامنے ٹریفک بند ہو گئی اور ادھر ایک جلوس تھا، جلوس آپ سمجھ گئے؟ تو انگریز نے کہا یہ کیا ہے، شدید دھوپ کے اندر گرمی کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈرائیور نے اس کو کہا کہ ان کا ایک بندہ مارا گیا اس کے لیے رو رہے۔ انگریز کو تو اسی طرح سمجھائیں گے، کہا کہ کس لیے رو رہے، ماتم کر رہے ہیں کس لیے؟ کہا ان کا قیمتی بندہ، بہت قیمتی بندہ، واقعتاً بندہ تو بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی بندہ کربلا کے اندر مارا گیا ہے۔ کہا کب مارا گیا؟ کہا تقریباً 1000-1500 سال ہو گئے۔ پھر کہنے لگے یہ کتے کے بچے اتنے زمانے پھر کہاں تھے، بولو؟ پھر انہوں نے کہا یہ کتے کے بچے اتنے زمانے سے کہاں تھے؟ تو ہم نے اور آپ نے، ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے، ہمیں پہلے پہچانے، اتنے زمانے سے ہم کہاں تھے؟
اتنے زمانے سے ہم کہاں تھے؟ صدیق نے تو ابھی پیش آنا شروع کر دیا. اس لیے آپ جو ہے نا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرے دستے بازو یہ نوجوان کالج والے یونیورسٹی والے جتنا میرے ہاتھ بٹا سکتے جتنے گورے کے خلاف ان کا ذہن بناؤ کہ گورے کو یہاں سے جوتے مار کر کے نکالا جائے اور مسلمانوں کے لیے اس ملک کو آزاد ریاست اسلامی اس کو بنایا جائے. فرمایا کہ یہ جتنے ان میں نوجوانوں میں یہ چیز مجھے نظر آتی ہے مولوی میں اتنی نظر نہیں آتی. اللہ کرے کہ آپ ہمارے رفیق کار بن جائے ہم سفر ہمارے بن جائے ہم آپ کے ہم سفر بن جائے. تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے دونوں ہاتھوں سے. اگر یہ بجے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے تالی نہیں بجے گی اگر یہ اس طرف کرے اور اگر یہ بجے یہ اس طرح کرے تو اور اگر دونوں اس طرح کرے تو پھر نہیں. دونوں ہاتھوں سے تالی بجے تو پھر بجے. واخر دعوانا الحمد